اسرائیل جو ناجائز بچہ ہے جن مغربی طاقتوں کا کہ اسرائیل مظلوم ہے اور فلسطینی ظالم ہے، حماس ظالم ہے، نیریٹو چینج ہوا ہے کہ ظالم اسرائیل ہے جس نے قبضہ کر رکھا ہے فلسطینیوں کی سرزمین پر، وہ قابض ہے، مظلوم فلسطینی ہے۔ اب دیکھیے جو اسرائیل کا ساتھ دینے والی طاقتیں ہیں ان کا رویہ کس طرح تبدیل ہوا۔ اچھا یہ حرام کیوں ہے ان کے ہاں؟ ذرا سا اس کی وجہ بتائیں کہ کیوں ان کے ہاں کوئی یہودی ریاست بنانا حرام ہے؟ اس کی وجہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہمارا مسیحا آئے گا اس سے پہلے کوئی ہماری سچی مذہبی ریاست نہیں بن سکتی، ہم کو غلامی کی نفسیات سے اپنی قوم کو، اپنے نوجوانوں کو نکالنا ہو۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جو حماس ہے اسرائیل کے ایجنٹ ہے، اسرائیل نے ہی حماس کو کھڑا کیا ہے، اور غزہ پٹی پر اسرائیل کو حملہ کرنے کا منصوبہ تھا، اس لیے حماس کو اس نے کہا کہ تم حملہ کرو، ہمیں موقع ملے گا، غزہ پٹی پر ہم قبضہ کریں گے اپنا۔ اور جب وہ فتح یاب ہو کر واپس آنے لگتے تھے تو اس وقت وہ فوراً جا کر شامل ہو کر حاضر ہو کے کہتے تھے ہم تو آپ کے ساتھ تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ بات چیت کے لیے آج موجود ہے معروف عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کی بمباری اور اسرائیل کے دہشت گردانہ حملہ کو 45 دن پورے ہو گئے ہیں۔ پچھلے 45 دنوں میں غزہ پٹی ایک طرح سے قبرستان میں تبدیل ہو گیا ہے۔ 13,000 سے زیادہ عام شہریوں کی شہادت ہو چکی ہے، 5,000 سے زائد بچے شامل ہیں، اور اس وقت کئی طرح کے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک بڑی آبادی جو اب تک حماس کو سپورٹ کر رہی تھی، فلسطین کی جدوجہد کو، آزادی کی جدوجہد کر رہی تھی، ان کا کہنا ہے کہ اب حماس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ لوگ حماس کو ذمہ دار بھی ٹھہرا رہے ہیں، کچھ لوگ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا صورتحال ہے اور کس طرح حماس کو کامیابی مل سکتی ہے؟ اس لڑائی کا انجام کیا ہوگا اور کیا فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ مل پائے گا؟ امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے؟ ان تمام ایشوز پر بات چیت کریں گے مولانا نعمانی سے۔ مولانا خوش آمدید، بہت شکریہ، آپ نے ایک مرتبہ پھر وقت نکالا بات چیت کے لیے۔ حضرت، یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یا غزہ پٹی پر جو حملہ ہے اسرائیل کا، یہ بہت لمبا ہو چکا ہے، اور آپ کو اس کا انجام کیا لگتا ہے؟ کہاں تک یہ سلسلہ اور کب تک چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ ایک بار پھر آپ نے اس موضوع پر خاص طور پر مجھے محفل میں شریک ہونے اور اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جنگ پوری دنیا کے نظام کو اور پورے ورلڈ آرڈر کو بدلنے کا سبب بنے۔ یہ کوئی وقتی اور علاقائی جنگ نہیں ہے، اس کے بہت ہی دوردست نتائج نکلیں گے۔ صرف اسرائیل کی شکست اس کا نتیجہ نہیں ہوگا، صرف غزہ کی جہادی تحریک، مزاحمتی تحریک حماس اور دوسرے مزاحمتی گروپوں کی فتح ایک چھوٹی سی غزہ پٹی میں ہوگی، یہ بھی صرف اس کا نتیجہ نکلے گا، میرا ایسا خیال بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ تاریخ کا ایک نیا ورق بظاہر پلٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور تاریخ کا ورق ہمیشہ کمزور لوگوں نے پلٹا ہے۔ یہ بہت اہم سبق ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جی، اس وقت مسئلہ صرف اسرائیل کا نہیں ہے۔ اسرائیل جو ناجائز بچہ ہے جن مغربی طاقتوں کا، دراصل یہ ان کے زوال کا سبب بنے گی۔ یہ جنگ کتنے عرصے چلے گی یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ امریکہ نے ایک حملہ کیا تھا سب سے پہلے کوریا پر، جب امریکہ نے برطانیہ کی جگہ لی تو ایک چھوٹے سے ملک شمالی کوریا پر، کمزور ملک پر حملہ کیا۔ کوریا کے عوام نے اور حکومت نے یہ طے کیا کہ ہم آخری حد تک اس کا مقابلہ کریں گے اور کسی قیمت پر بھی ہم سر نہیں جھکائیں گے۔ چنانچہ کوریا سے امریکہ کو ذلیل ہو کر نکلنا پڑا۔ اس کے بعد امریکہ کا
یہ جو ایک مزاج ہے اس کی وجہ سے مجبور ہو کر امریکہ نے ویتنام پر حملہ کیا. ویتنام بھی امریکہ کے مقابلے میں ایک لاشے تھا، بالکل ایک کمزور چھوٹا ملک تھا، کوئی تذکرہ اس کا دنیا کے ممالک میں نہیں تھا. ویتنام نے بھی طے کیا کہ سر نہیں جھکائیں گے. بہت لمبی جنگ کے بعد امریکہ وہاں سے ذلیل اور شکست خوردہ ہو کر نکلا، اور ویتنام کی بڑائی کو تسلیم کرنے کے لیے امریکی صدر نے ویتنام کا دورہ کیا، اور ویتنام کے اس قبرستان میں جا کر جہاں اس کی ہی فوجوں کے مارے ہوئے ہزاروں ویتنامی شہری اور فوجی دفن تھے، وہاں ان کو سلامی پیش کی. پھر باری آئی افغانستان کی. افغانستان تو ہمارے آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. جی 40 سال تک افغانستان نے دنیا کی بہت بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا. پہلے برطانیہ کا، پھر روس کا، سوویت یونین کا، اور پھر امریکہ کا. برطانیہ کے زوال کا سبب افغانستان، سوویت یونین کے ٹوٹنے اور بکھرنے کا سبب افغانستان، اور امریکہ جس ذلت کے ساتھ وہاں سے نکلا ہے وہ تو ہم سب نے سوشل میڈیا کے اس دور میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. کچھ سبق ملتے ہیں ہم کو ان واقعات. یہ جو اسرائیل کا غرور، اسرائیل کا پندار، گھمنڈ، جب بھی گھمنڈ کسی طاقت میں بہت زیادہ آ جاتا ہے تو یہ کائنات کا ایک اصول ہے کہ اس کا زوال لازمی طور پر آتا ہے. آپ دیکھیے اتنے دن کے کشمکش جو آپ بتا رہے ہیں کہ 45 دن ہو گئے، کیا نتیجہ نکلا؟ ایک نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ یہ جو دہشت گرد کہا جاتا تھا مسلمانوں کو اور فلسطینیوں کو، جی پوری دنیا ان کو دہشت گرد کہہ رہی تھی اور ایک عجیب قسم کا امیج بگاڑ دیا تھا. اب دنیا کی عوام، پوری دنیا کے عوام کے سامنے یہ بات بالکل صاف ہو گئی ہے کہ اصل دہشت گرد کون ہے جو شہریوں پر بمباری کر رہا ہے، پورے شہر کو ایک کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے. ہزاروں بچے، عورتیں، شہری، جو لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جا رہے ہیں، جنوب کی طرف، ان پر بھی بمباری ہو رہی ہے. بالکل کہا جاتا ہے کہ تم جاؤ چھوڑ کر وہاں، اور جب وہ جلنے لگتے ہیں کچھ لوگ تو ان پر راستے میں بمباری کی جاتی ہے. تو کیا دنیا کے عوام نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ساری اقوام متحدہ پہلی بار اس طرح صاف بول رہی ہے، اور یہ حالت ہو گئی ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے استعفے کا مطالبہ کر رہا ہے. مطلب ایسا لگتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ابھی کل یو این کے اسکول پر حملہ ہوا، یو این کے اچھے خاصے عملہ وہاں مارے گئے ہیں، اور پھر بھی یونائٹڈ نیشن بے بس نظر آ رہا ہے. آپ وہ بے بس تو پہلے سے بھی تھا، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی جسے کہتے ہیں، یا عوام، پورے دنیا کے عوام، ان کے سامنے یہ حقیقت جس طرح آشکارا ہو رہی ہے، اب وہ ظاہر ہے کہ بڑی زبردست قربانیاں دیے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. تو اس جنگ کا جو پہلا آؤٹ کم ہے وہ ایک ہے امیج کا بدلنا. پوری دنیا کے جو نیریٹو چینج ہوا ہے. اب تک جو نیریٹو تھا کہ اسرائیل مظلوم ہے اور فلسطینی ظالم ہے، حماس ظالم ہے، نیریٹو چینج ہوا ہے کہ ظالم اسرائیل ہے جس نے قبضہ کر رکھا ہے فلسطینیوں کی سرزمین پر، وہ قابض ہے، مظلوم فلسطینی ہے. آپ دیکھیے جو اسرائیل کا ساتھ دینے والی طاقتیں ہیں ان کا رویہ کس طرح تبدیل ہوا. آپ فرانس کے رویے کا تجزیہ کیجیے. فرانس پوری طاقت کے ساتھ اترا تھا میدان میں، اب پیچھے ہٹ گیا. جی جرمنی پوری طاقت کے ساتھ اترا تھا میدان میں، اب تذبذب کا شکار ہو گیا، اور دو قسم کی باتیں کر رہا ہے. وہ جو مغربی میڈیا ہے وہ ان چیزوں کو رپورٹ کر رہا ہے کہ کیا فرق آ رہا ہے. پھر جتنے بڑے بڑے مظاہرے خود امریکہ میں اور یورپ کے تمام ملکوں میں اور لندن میں 10 لاکھ لوگ نکلے، اور اس میں مسلمانوں کا پرسنٹیج تو شاید 20% بھی نہیں ہے. اس میں یہودی سب سے بڑی تعداد میں. اور ایک بات دنیا کے سامنے آئی کہ یہودی الگ چیز ہیں اور زائونسٹ الگ چیز ہے.
ہر یہ یہودی فرق بھی دانش دنیا نے کے سامنے آیا. دنیا کے سامنے آ گیا. جیسے ہمارے ملک میں ہندو الگ چیز ہیں جی اور ہندوتوا کے علمبردار الگ چیز. الگ چیز ہے. بالکل مشابہت پوری طرح سامنے آ گئی. تو یہ جو اس وقت نیریٹو جس کو آپ کہہ رہے ہیں، جس کو میں ایک طرح سے پوری دنیا کا نظریہ جو بدل رہا جی ہے، وہ بہت دوررس نتیجوں کا حامل ہوگا، بہت دوررس. دوسری بات یہ کہ اب آپ ذرا دوسرے خارج سے فوجی اعتبار سے بھی ذرا مقابلہ کر کے دیکھیں. اسرائیل کے فوجی کتنے مارے گئے ہیں اور ان کے مجاہد یا جنگجو کتنے مارے گئے، کوئی تناسب ہی نہیں. اسرائیل کے فوجی وہ جن کا اسرائیل خود اعلان کر رہا ہے، خود اعتراف کر رہا ہے کہ ہمارے جی اتنے فوجی مارے. اور یہ بات خاص طور پر ہمارے ناظرین کو معلوم ہونی چاہیے کہ اسرائیل میں فوجی ٹریننگ لازمی ہے ہر شہری کے لیے. ہر شہری کے لیے بھی. ہر شہری گویا وہاں کبھی نہ کبھی فوجی ٹریننگ لے چکا ہے اور فوج میں رہ چکا ہے. اور اس وقت ان ریزرو فوجیوں کو بہت بڑی تعداد میں واپس بلایا گیا ہے. وہ جو مر رہے ہیں ان کا شمار اسرائیلی قانون کے مطابق جنگ میں ہلاک ہونے والوں میں نہیں کیا جاتا. تو جو وہ تعداد بتا رہے ہیں اپنے فوجیوں کی ہلاکت کا، وہ خود اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو گویا فوج کے باقاعدہ ملازم نہیں تھے، بلکہ وہ فوجی تربیت یافتہ عام شہری تھے اور ان کو ہنگامی طور پر بلایا گیا. وہ بہت بڑی تعداد میں بیچارے ہلاک ہو رہے ہیں، اور مرد بھی ہیں اس میں، اور لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، اور وہ بہت بڑی تعداد. تو آپ سوچیے اگر ابھی کہیں خبر آئی تھی کہ ہر گھنٹے وہاں قبرستان میں ایک فوجی کی آخری رسومات ادا ہو رہی ہے. اس طرح کی اپڈیٹ سامنے آئی ہے. خود ان کی جو قبرستان کا جو انچارج تھا اس نے بیان دیا ہے، یہ اس کا بیان ہے. اور ادھر جو مرے ہیں لوگ، شہید ہوئے ہیں، وہ بالکل بیچارے نہتے گھریلو لوگ، مرد، عورتیں، زیتون کے باغ میں کام کرنے والے لوگ، وہ مرے ہیں جو ان کے فوجی ہیں. آپ دیکھیے کہ الجزائر کا نمائندے نے جو کل ویڈیو ریلیز کیا، جس میں اس نے کہا کہ 40,000 صرف یہ قسام بریگیڈ کے تربیت یافتہ فوجی ہیں، مجاہد ہیں، جس میں سے صرف 5,000 اس وقت وہ برسر پیکار ہیں. اور 40,000 میں سے صرف 5,000 اس جنگ میں وہ برسر پیکار ہیں یا حصہ لے رہے ہیں. صرف ابھی 35,000 بالکل میدان میں اتارے ہی نہیں گئے ہیں. ایک بات. دوسری بات اس نے یہ کہی کہ ہمارے بہت سے ہتھیار ابھی استعمال نہیں ہوئے، ابھی ہم استعمال نہیں ہوئے. اور کس طرح آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ خود بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے. کس طرح وہ عام اپنی بندوقوں سے اور رائفلوں سے اور اس میں چھوٹے چھوٹے راکٹ یا میزائل کے ذریعے سے وہ ٹینکوں کو اڑا رہے ہیں. وہ ٹینک، وہ بختر بند گاڑیاں جن سے زیادہ مضبوط ٹینک دنیا میں کہیں نہیں. بالکل. امریکن یہاں پر عرض کروں گا کہ کل اسرائیل کے کچھ اخبارات میں بیان بھی سامنے آیا تھا بنیامین نتنیاہو کا کہ انہوں نے جو جنگی حکمت عملی اپنائی ہے وہ ان کی کامیاب نہیں ہو رہی ہے، اور سویلین زیادہ مارے جا رہے ہیں. جو حماس کو ختم کرنے کا ان کا ایجنڈا تھا اصل، جس کو انہوں نے دنیا کو بتایا کہ غزہ پٹی پر حملہ کرنے کا جو ہمارا مقصد ہے، تو اس کو خود اب وہ ناکام بتا رہے ہیں. اب آپ خود بتائیے، جب وہ خود اعتراف کر رہے ہیں، مجبور ہو کر اعتراف کر رہے ہیں، ان کی قوم ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، خود بہت بڑے پیمانے پر. بہت بڑے پیمانے پر. یہودی علماء، یہودی مذہبی رہنما جو حاخام کہلاتے ہیں، وہ جگہ جگہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، اپنی کتاب، مقدس مذہبی کتاب پڑھ کر سنا رہے ہیں. انہوں نے یہ تک کہا ہے بی بی سی والوں سے، بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے، کہ ہمارے مذہبی احکام کے مطابق کوئی حکومت بنانا، اقتدار پر قبضہ کرنا، کوئی ریاست بنانا حرام ہے. ہم کو اس سے سخت سے منع کر دیا گیا ہے.
کہ جب تک اچھا حضرت، مسیحا، یہ حرام کیوں ہے ان کے ہاں؟ ذرا سا اس کی وجہ بتائیں کہ کیوں ان کے ہاں کوئی یہودی ریاست بنانا حرام ہے؟ اس کی وجہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہمارا مسیحا آئے گا اس سے پہلے کوئی ہماری سچی مذہبی ریاست نہیں بن سکتی، تو ہمارے ذمے اس مسیحا کا انتظار ہے، بس اس کے سوا ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ حوالوں کے ساتھ پڑھ کر سنا رہے ہیں اور مختلف چینل اس کا ترجمہ کر کے ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ تو اس وقت ہر اعتبار سے جو مجاہدین کا جو اقدام ہے وہ بہت کامیاب ثابت ہو رہا ہے۔ اور یہ بات جو لوگ کہتے ہیں، آپ نے بھی نقل کیا کہ بھئی کیا ضرورت تھی حماس کو اس طرح کا قدم؟ ہاں، ایک بڑا سوال ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ایک عام طبقہ جو ہے جنہوں نے جنگوں کی تاریخ نہیں دیکھی، تو ان کو لگتا ہے کہ 13-14 ہزار عام فلسطینیوں کی شہادت ہوئی ہے، تو ذمہ دار وہ حماس کو مانتے ہیں کہ ان کے نظر میں اسرائیل بہت بڑی آرمی ہے، طاقتور دیش ہے، امریکہ ان کے ساتھ ہے، تو حماس نے اقدام کر کے خود اپنے لوگوں کے قتل کا ایک طرح سے اس نے اقدام کیا ہے۔ کوئی بھی آزادی کی بہت بڑی قربانیاں دیے بغیر کبھی نہیں جیتی گئی۔ یہ آزادی کی لڑائی ہے۔ الجزائر نے فرانسیسی استعمار سے آزادی کی لڑائی 15 لاکھ لوگوں کو کی شہادت کا جام نوش کرا کر حاصل کیا۔ آزادی کی لڑائی سوڈان میں لڑی گئی، آزادی کی لڑائی یمن میں لڑی گئی، آزادی کی لڑائی مراکش میں لڑی گئی، آزادی کی لڑائی سوڈان میں لڑی گئی، آزادی کی لڑائی ہمارے ملک میں لڑی گئی۔ بالکل۔ تو آزادی کی لڑائی جب لڑی جاتی ہے تو اس میں تو پھر جیل بھی ہوتا ہے، پھانسی بھی ہوتی ہے، گولی بھی کھانی پڑتی ہے، شہادت بھی ہوتی ہے۔ اور یہ ایک طرح سے غلام نفسیات میں جو لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو غلامی کے ماحول میں ہم جو پیدا ہوئے ہیں، اس کا اثر ہماری نفسیات پر ہے۔ دیکھیے، میں ایک مثال دیتا ہوں، ذرا 1 منٹ لوں گا۔ جی۔ کوئی شخص اگر چمڑا بنانے کے کارخانے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کبھی کوئی بدبو محسوس نہیں ہوگی، وہ تو پیدا ہی اسی میں ہوا ہے۔ لیکن ایک عام نارمل آدمی اگر 2 کلومیٹر دور سے بھی اس ٹینڈری کے پاس سے گزرتا ہے تو اس کو اپنی ناک بند کرنی پڑتی ہے۔ ہم لوگ غلامی کے ماحول میں پیدا ہوئے، ہماری نسلیں، تو اس میں ہم کوئی بہت جرأت مندانہ موقف ہر ایک کے اندر ہو، اس کی توقع نہیں کر سکتے۔ ہم کو غلامی کی نفسیات سے اپنی قوم کو، اپنے نوجوانوں کو نکالنا ہوگا۔ اس کے بغیر ظاہر ہے کہ ہم خود کوئی مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں جمہوری طریقوں سے، آئینی اور قانونی طریقوں سے، وہ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ ہم پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں اور ہم ایک طرح سے سرنڈر کی نفسیات میں آ گئے ہیں۔ تو ایسے لوگ واقعی حماس کے بارے میں یا اس قسم کے اقداموں کے بارے میں یہ بات کہیں گے، ہمیں برا نہیں ماننا، ہمیں ان کو سمجھانا ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہم مثالیں رکھتے ہیں تو مثالوں سے بات واضح ہوتی ہے۔ دنیا میں کون سا ملک ہے جس کو آزادی حاصل ہوئی ہے مقابلے کے بغیر، قربانیاں دیے بغیر؟ کس ایک کوئی مثال دے دے، کوئی آزادی تشکری میں رکھ کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جو حماس ہے اسرائیل کے ایجنٹ ہے، اسرائیل نے ہی حماس کو کھڑا کیا ہے، اور غزہ پٹی پر اسرائیل کو حملہ کرنے کا منصوبہ تھا، اس لیے حماس کو اس نے کہا کہ تم حملہ کرو، ہمیں موقع ملے گا، غزہ پٹی پر ہم قبضہ کریں گے اپنا۔ قرآن مجید نقل کرتا ہے کہ بہت سے لوگ مدینے میں ایسے بھی تھے کہ جب صحابہ کرام نکلتے تھے مقابلوں کے لیے تو وہ لوگ کمنٹس کرتے تھے کہ کیوں یہ لوگ نکلے، یہ بلا وجہ مارے گئے، لو کانوا عندنا لما قتلوا لما ماتوا، مارے بھی نہ جاتے، زندہ ہوتے، ہماری طرح سب کچھ ہوتا۔ اور جب وہ فتح یاب ہو کر واپس آنے لگتے تھے تو اس وقت وہ فوراً جا کر شامل ہو کر حاضر ہو کے کہتے تھے ہم تو آپ کے ساتھ تھے۔ تو یہ جو ایک طبقہ ہے، میں کوئی مذہبی لفظ استعمال نہیں کروں گا منافق وغیرہ کا، لیکن ایک طبقہ ہے جس کے دل میں ایک روگ ہے، اور وہ اس ماحول میں پلنے اور صحیح تربیت نہ ملنے کی وجہ سے وہ طبقہ ہے ہمارے ہاں۔ لیکن مجھے لگتا ہے جب نتیجہ اس کا سامنے آئے گا نا تو آپ دیکھیے گا انہی لوگوں کے پھر تفصیل کچھ اور ہو جائے گی۔ بالکل۔
اچھا مولانا، یہ جو ہمارے عرب ممالک ہیں یا جو اسلامی تعاون تنظیم ہے، ان کی طرف سے وہ سپورٹ نہیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے حماس کو، فلسطین کو، غزہ پٹی کو، جو ملنی چاہیے تھی. ابھی 11 نومبر کو سربراہی اجلاس ہوا OIC کا، عرب لیگ کا بھی مشترکہ اجلاس تھا. اس میں بھی ان لوگوں نے صرف مذمت کی، اور 45 دنوں سے یہ لوگ صرف مذمت کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آخر ایسا کیوں؟ شروع میں جب یہ سفارتی دباؤ بنا رہے تھے تو ایسا لگا ابھی شروع کا مرحلہ ہے، لیکن 45 دنوں تک بھی ان کی طرف سے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے. کیا ان میں کوئی ایک حکومت ایسی ہے جو آزادانہ فیصلہ کر سکتی؟ کوئی ایک حکومت ایسی ہے ان میں کہ جو امریکہ اور مغرب کی غلام نہیں ہے؟ یہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں بائیڈن نے، امریکی صدر بائیڈن، شاید بڑھاپے کی وجہ سے وہ کچھ باتیں ایسی کہہ دیتا ہے جو پچھلے صدر نہیں کہتے تھے. کرتے تو تھے لیکن کہتے نہیں تھے. بائیڈن نے تو یہ کہا سعودی عرب کے حکمرانوں کو مخاطب کر کے کہ اگر ہم تمہاری حفاظت نہ کریں تو تم ایک ہفتہ تک نہیں رہ سکتے. یہ سب تو وہ حکمراں ہیں. اب آپ اس میں استثناء تلاش کریں گے. الجزائر کے حکمرانوں کا رویہ دیکھ لیجیے. الجزائر نے خود اپنی فوج بھیجی، اپنے جہاز بھیجے، جی، اور الجزائر عملاً اس جنگ میں شریک ہوا، اور الجزائر کا رویہ بالکل الگ ہے. الجزائر شہیدوں کے خون سے ہی آزاد ہوا ہے. 15 لاکھ لوگ شہید ہوئے تھے. تو الجزائر کی قوم کے اندر وہ حمیت ہے. میں چونکہ عرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوں تو میرے ساتھ بہت سے الجزائری ہمارے دوست اور ساتھی، تو میں ان میں اور دوسرے ملکوں کے عرب نوجوانوں میں بہت فرق دیکھتا تھا. اور خلیجی ممالک کا تو میں کوئی تذکرہ ہی کرنا مناسب نہیں سمجھتا. آپ غور کیجیے، اس القمۃ العربیۃ الطارئہ یا الاستثنائیہ، یہ جو سمٹ ہوئی، جی، اس میں شریک دبئی اور ابوظبی کے وہ حکمراں بھی ہوئے جن کی فوجیں غزہ پر حملہ کر رہی ہیں. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ امارات عربیہ کی فوج نے، ان کی ایئر فورس نے جی، غزہ پر بمباری کی ہے. اسرائیل کی طرف سے. اسرائیل کی طرف سے بالکل فلسطینیوں کو مارا ہے انہوں نے. تو ہم ان سے کیا امید کر سکتے ہیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے اس میں ایک روشن پہلو ہے. اگر ان لوگوں کی مدد سے دنیا یہ دیکھتی کہ غزہ فتح یاب ہوا ہے تو یہ لوگ بہت خطرناک قیمت وصول کرتے اور غزہ کو آزادی سے ایڈمنسٹریشن چلانے نہیں دیتے. یہ اپنا حصہ مانگتے. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے غزہ کے لوگوں کو یہ سب سے بے نیاز کر دیا. اور مجھے خوشی ہے کہ ان میں سے کسی کی مدد کے بغیر خدا کرے کہ مظلوموں کو، کمزور سمجھے جانے والے لوگوں کو فتح حاصل. اچھا، مطلب حضرت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غزہ پٹی کے عوام ہے، جو حماس ہے، وہ ان میں سے کسی کی مدد کے محتاج نہیں ہے. وہ خود اس قابل ہے کہ اپنی جنگ لڑ سکتے ہیں اور لمبے عرصے تک وہ ٹک سکتے ہیں. آپ یقین کیجئے، ان کی جو تربیت ہوئی ہے، ان کی جو ایمانی کیفیت ہے، ان کا جو خود اعتمادی اور خدا اعتمادی ہے، اس کے چند خوبصورت نتیجے میں آپ کو بتاتا ہوں. جی، جو ان کا ساتھ نہیں دیتا، اور ظاہر ہے کہ اب 55 ممالک ساتھ نہیں دے رہے، جی، انہوں نے آج تک ان پر کوئی تنقید نہیں کی. بالکل. ایک لفظ وہ ان کے خلاف نہیں بولتے. کوئی ان کو چھیڑے بھی تو نہیں بولتے. وہ ایک آیت سناتے ہیں جو قرآن مجید میں آئی ہے اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے، قاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک. اللہ کے رسول تم جنگ کرو، تمہاری ذمہ داری ہے تمہاری اپنی ذات کی. وحرض المؤمنین علی القتال، اور عام لوگوں کو تم اس مقدس کام میں شرکت کی لیے ترغیب دو. تو انہوں نے اپنا رویہ بنا لیا ہے کہ وہ کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں کرتے. کوئی ان کے ساتھ کیسی بھی بے وفائی کرے، غداری کرے، وہ ایک لفظ کبھی نہیں بولتے. اور اس میں انہوں نے امیدیں منقطع کر لی ہیں سب سے سوائے اللہ. اب اس میں جو ان کا ساتھ دیتا ہے وہ کیا شکریہ کے ساتھ قبول کرتے ہیں، غیر مشروط. وہ کسی کی کوئی شرط قبول نہیں کرتے، وہ چاہے ایران ہو چاہے حزب اللہ ہو. وہ بہت واضح طور پر یہ بات ان سے طے کر چکے ہیں
کہ دیکھیے اگر آپ کا عقیدہ اور مسلک کچھ اور ہے تو آپ کا مبارک ہو. ہم اہل فلسطین ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس عقیدے کا تذکرہ اپنی زمین پر اپنے علاقے میں برداشت نہیں کریں گے. اگر آپ اس شرط پر ہماری امداد کرنے کو تیار ہوں تو سر آنکھوں پر. لیکن اگر آپ کوئی شرط ایسی لگاتے ہیں کہ سامنے سے یا پردے کے پیچھے سے کچھ عقیدے میں ہماری تبدیلی ہو تو ہم بالکل معذرت خواہ ہیں. یہ ان کا رویہ ہے جو بہت قابل قدر ہے. بالکل یہ بھی میں یہاں یہ بھی میری معلومات کے مطابق جی ایران ہو یا حزب اللہ, اگر کوئی ان کی امداد کرتا بھی ہے, اور اب تو پچھلے 3-4 دن سے حزب اللہ نے بہت ہی ایکٹیو رول ادا کیا ہے جنگ میں جی اور بہت مؤثر, تو میرے علم میں یہ بات بالکل واضح طور پر ہے کہ کسی طرح کا کوئی بھی اس طرح کا نعرہ جو اس عقیدے کے حاملین لگاتے ہیں, وہ نعرہ تک لگانے کی میدان جہاد میں اجازت نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر کا ہمارا نعرہ ہے, اللہ اکبر کا نعرہ آپ بھی لگائیں گے, ہم اس کے سوا اور کوئی نعرہ نہیں لگاتے, آپ بھی نہیں لگائیں گے. کوئی اختلاف کی بات ہمارے یہاں نہیں پیدا ہونی چاہیے. ہم ان شرطوں کے ساتھ امداد کا قبول کرنا اور حزب اللہ وغیرہ کا امداد دینے پر راضی ہونا, اگر یہ خبریں بالکل درست ہیں تو یقیناً یہ دونوں پہلو قابل داد ہیں. بالکل. پچھلے دنوں القسام بریگیڈ کے اسپوک پرسن ابو عبیدہ نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا بھی تھا کہ جو عرب ممالک ہیں وہ ہم تک امداد بھی بھیجنے میں ناکام ہے. تو انہوں نے ایک طرح سے اس کی مانگ تو ضرور کی کہ آپ غزہ پٹی تک ریلیف پہنچانے میں ہماری مدد کریں, لیکن کسی طرح کی ان لوگوں نے ابھی تک کوئی فوجی مدد طلب نہیں کی ہے یا کوئی جنگی ساز و سامان کا مطالبہ نہیں کیا ہے. ایران کے تعلق سے ان دونوں ایک بڑی بے چینی, ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ چاہ رہا ہے نوجوانوں کا کہ ایران کو کھل کر کے اسرائیل پر حملہ کرنا چاہیے, ساتھ دینا چاہیے. ایران کہہ رہا ہے کہ ہم کھل کر اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے, ہم انڈائریکٹلی یا سائیڈ رول جو ہمارا ہے وہ پلے کر رہے ہیں الگ الگ زاویوں سے. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں کوئی منفی تبصرہ اس پر کرنا بالکل مناسب نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ تبصرہ کرنے کا اصل حق ان مجاہدین کو ہے جو میدان میں کام کر رہے ہیں, اور ان کا جو انداز ہے اس قسم کے رویوں پر تبصرہ کرنے کا, میں اسی کو پسند کرتا ہوں. آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کچھ بھی تبصرے پاس کرتے رہیے اور اس پر تنقید کیجیے, اس پر تنقید کیجیے, اس سے زیادہ آسان کام تو کوئی دنیا میں ہے. اگر ایران سے شکایت کا حق ہے تو وہ حماس والوں کو ہے, بالکل. تنقید کا حق ہے تو ان کو ہے, وہ نہیں کر رہے ہیں تو کیوں پھر ہم کیا ان سے زیادہ کچھ ملوث ہیں؟ نہیں, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے ہی حماس کو بڑھایا چڑھایا آگے بڑھایا, ایران کے سپورٹ پر بھروسہ کر کے حماس نے اتنا بڑا حملہ کیا اور اب ایران نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا ہے. دیکھیے ہم لوگ اس ملک کے مسلمان خاص طور پر منفی سوچ کے عادی ہو گئے. یہ بڑی نفسیاتی بات میں کہہ رہا ہوں, ہماری سوچ نگیٹو ہے. بالکل. ہم تبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے, وہ جو شیخ چلی کی بیوی کا مسئلہ ہے اس مزاج کے ہم ہو گئے. وہ مدد کریں تو کہتے ہیں ہم کہ مدد کیوں لیا آپ نے, وہ تو شیعہ ہے. وہ مدد نہیں کر رہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ مدد نہیں کرتے, کیوں نہیں میدان میں اترتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ڈائریکٹ آنا یہ زیادہ بہتر ہے. ہو سکتا ہے ان کی نیت بالکل درست ہو, اور ہو سکتا ہے خدا نخواستہ اور کوئی بات ہو. میں کوئی بھی بات یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں مظلوموں کی فتح سے, وہ اپنے آپ کو وہاں تک محدود رکھیں جہاں تک وہ خود مجاہدین اپنے کو محدود رکھتے ہیں, اس سے آگے بالکل نہ بڑھیں. مولانا, جو ہندوستان ہے, پہلے ہندوستان میں فلسطین کو لے کر کے بہت زیادہ بیداری نظر آتی تھی, بڑے بڑے احتجاج ہو رہے تھے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 45 دنوں سے غزہ پٹی پر جو بمباری ہے تو ویسٹ میں, یورپ کے ملکوں میں بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں. فرانس میں پابندی ہے, اس کے باوجود لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل گئے. آپ نے خود تذکرہ کیا کہ
لندن میں 10 لاکھ لوگ سڑکوں پر نکلے اور وہ اب تک کا سب سے بڑا وہاں کا مارچ رہا ہے. واشنگٹن ڈی سی میں لاکھوں لوگ نکلے اور اتنا بڑا احتجاج پہلی مرتبہ وہاں ہوا ہے. پچھلے دنوں کینیڈا کے وزیر اعظم کو وہاں کے لوگوں نے ایک ریسٹورینٹ میں گھیر لیا, کہا کہ تمہارے ہاتھ بچوں کے خون سے رنگین ہے. امریکی صدر کے راستے کو لوگوں نے ایک پل پر روک دیا, کئی جہازوں کو انہوں نے روک دیا. ہمارا ہندوستان جہاں ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, احتجاج ہوتا ہے, ملی تنظیمیں باضابطہ اس کو لیڈ کرتی رہی ہے, یا دوسرا گروپ بھی ہے ہمارے یہاں جو سیکولر مزاج رکھنے والے لوگ ہیں, ان سب نے ہر موقع پر ساتھ دیا. لیکن اس مرتبہ جب تاریخ کا سب سے بڑا معاملہ ہے, ہندوستان میں کوئی ویسی بیداری نظر نہیں آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, آپ کے سوال کا جواب غالباً خود آپ کے سوال کے اندر موجود ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک ہماری ریاستی دہشت گردی اس سطح پہ پہنچ گئی ہے کہ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے. آپ کو معلوم ہے کہ میں نے قائدین ملت, اکابرین ملت, ممتاز شخصیتوں کے نام ایک خط لکھا تھا. جی, خط جاری کیا تھا, میں اس پر آنے والا تھا, خیر آپ نے اس کا ذکر کر دیا. میں نے اسی لیے خط جاری کیا تھا جی, کہ یہ گزارش کروں کہ آپ حضرات صرف اتنا کر لیں کہ ایک سعودی سفارت خانے کے واسطے سے سعودی حکومت کو ایک خط بھیج دیں اور اس میں محتاط انداز سے, مناسب انداز سے گویا اپنا موقف پیش کریں کہ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اگر خادم الحرمین الشریفین کھڑے نہیں ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ تو اور وہ جو رویہ ان کو اختیار کرنا چاہیے اس کی طرف ان کو متوجہ کریں. یہ ایک پہلے قدم کے طور پر میں نے کہا تھا کہ یہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر میں ملک میں ان حضرات سے کہوں کہ بھائی اب ذرا کچھ بڑے بڑے جلسے اور احتجاجی پروگرام ہو. لیکن میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے پہلے تو ایک جواب یہ آیا کہ آپ اس کھلے خط کے بجائے آپ کو الگ الگ سب کو خط لکھنا چاہیے. میں نے کہا بہت اچھا, تو میں نے سب کو ای میل بھی کر دیا. پرسنلی میل کیا آپ نے سب کو الگ الگ, بالکل سب کو ای میل کیا. لیکن مجھے شرم آ رہی ہے, دکھ ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے, واللہ بہت دکھ ہو رہا ہے. کاش کہ مجھے یہ نہ کہنا پڑتا کہ ایک دو کے سوا کسی کا جواب میرے پاس نہیں آیا, نہ اس کھلے خط کا اور نہ پرسنل ای میل والے خط کا. اب آپ غور کیجئے, اس میں نے کچھ نہیں کہا تھا, صرف اتنا کہا تھا کہ ایک سعودی حکومت کے نام ایک خط جائے اور وہ سعودی سفارت خانہ میں ایک وفد جائے اور جا کر وہاں پیش کرے اور کہیے ہماری طرف سے وہاں پہنچائیے کہ ہم گویا مسلمانان ہند کی طرف سے آپ کے لیے یہ پیغام ہے, یہ ہماری درخواست ہے, یہ ہماری رائے ہے. اس تک کی ہمت لوگوں نے نہیں کی. اب کوئی عالم اسلامی کا رکن ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کی رکنیت چلی جائے. کوئی اور کسی تنظیم کا رکن ہے یا کوئی اور اس کو کچھ رشتے ہیں, منافع حاصل ہیں, تو اب وہ نہیں چاہتا. تو اب جو صورتحال ہے ہماری, جو ہم اپنے ملک کے اندر بھی تو محسوس کر رہے ہیں نا, وہی خوف. جی, تو وہی صورتحال وہاں بھی ہے. اب میں یہ سمجھا تھا کہ شاید مسجد اقصی کی وجہ سے تھوڑی سی ہمت ہو اور اپنی ذمہ داری کا احساس ہم سے کچھ کرا دے. تو اچھا, حکومت کا بھی رویہ عجیب و غریب ہے کہ جو ہمارے وزیر اعظم نے تو پہلے ہی دن اسرائیل کی حمایت میں زوردار بیان دے دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا, دوسرے دن وزارت خارجہ کی طرف سے دوسرا بیان آیا, وہ گیا فلسطین کے حق میں تھا ایک حد تک. تو شاید وزارت خارجہ کو اعتراض ہوا کہ بھئی یہ کیا ہوا, یا آپ نے کیسے بیان دے دیا. تو اب پھر اس کے بعد اور اپڈیٹ اس میں آیا, وزیر اعظم مودی صاحب نے پھر فلسطین کے جو صدر کہلاتے محمود عباس, ان سے بات چیت کی اور کہا کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں. پھر جب غزہ کے الاہلی ہاسپٹل پر حملہ ہوا تو اس کو بھی انہوں نے کنڈم کیا. اس کے بعد امداد کی بھی 2 کھیپ پہنچی. ایک تو شروع میں امدادی جہاز لے کر گیا تھا مصر کے لیے, یعنی غزہ پٹی پہنچانے کے لیے, اور مدد کی دوسری کھیپ کل روانہ ہوئی ہے غزہ پٹی کے لیے. یہ بہت قابل قدر بات ہے. جی,
اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اور میں نے بہت ہی کھل کر اپنے ایک بیان میں, تقریر میں بہت کھل کر اپنے ملک کی حکومت کا, اپنے وزیر اعظم کا بہت زیادہ اس کی تعریف کی, اپریشیٹ کیا. جی بالکل. روایتی جو ہمارے ملک کا جو روایتی وقف تھا اس کی لاج رکھتے ہوئے انہوں نے غزہ کے لیے بھیجی امداد. یعنی نہ صرف یہ کہ فلسطین کا لفظ تھا اس میں, بلکہ اس میں غزہ کا لفظ تھا. غزہ کے لیے انہوں نے امداد بھیجی اور غزہ کے لوگوں نے بہت پرجوش خیر مقدم کیا اس کا. یہی موقف ہمارے ملک کی حکومت کا اور ملک کے تمام صحافیوں کا اور خارجہ پالیسی پر نظر رکھنے والوں کا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ مسئلہ گویا انسانی ہے. اور سب جانتے ہیں کہ ایک فلسطینی جنگ جو لڑ رہے ہیں انہوں نے کسی دوسرے ملک پر حملہ نہیں کیا, وہ اپنے ملک کی زمین پر جو قبضہ ہے ناجائز اس کے خلاف ایک جنگ آزادی لڑ رہے ہیں. تو انڈیا جنگ آزادی کا مخالف کیسے ہو سکتا ہے؟ انڈیا تو جنگ آزادی کا قائد ہے. انڈیا کی اندر جب جنگ آزادی شروع ہوئی تب اس کے اثر سے دنیا کے ملکوں میں جنگ آزادی ہوئی. میں نے الجزائر کا نام لیا بار بار. الجزائر کی آزادی کی تحریک کے قائد تھے شیخ بشیر ابراہیمی. ان کی مدینہ منورہ میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے بہت تفصیلی ملاقاتیں ہوں, اور انہوں نے حضرت مدنی نے الجزائر کی آزادی کی تحریک کا نقشہ بنانے میں ان کی بہت مدد کی. شیخ بشیر ابراہیمی کے صاحبزادے نے مجھے براہ راست یہ بات بتائی کہ اصل میں تو الجزائر کی جنگ آزادی جو ہے وہ تو آپ کے اکابر علماء ہند کے رہنمائی میں ہمارے یہاں لڑی گئی. اور جب زمانے میں حضرت مدنی مدینے میں رہتے تھے تو اس وقت شیخ بشیر ابراہیمی بار بار مدینے آتے تھے اور حضرت مدنی نے ان کے سامنے پورا ایک نقشہ بنا کے دیا تھا کہ آپ کو اس طرح جنگ آزادی لڑنی چاہیے. اور پھر وہ لڑے اور پھر بالآخر ملک کو آزاد کرائے. تو یہ تو جنگ آزادی کی لڑنا ہے یہ جو فلسطین میں ہو رہی ہے, اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی تائید کریں. اور یہ بات بھی شاید آپ نے ذکر کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی بالکل. ایک بلکہ بڑا سوال ہوا جو انڈین مسلم سے کچھ لوگ پیسے بھیجنا چاہ رہے ہیں, کچھ لوگ مدد کرنا چاہ رہے ہیں. تو جو انڈین مسلم ہے جن میں بے چینی ہے, جو عوام ہے, ان کو فلسطین کی مدد کے طور پر کیا کرنا چاہیے, کیا وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, جو مالی تعاون وہاں بھجوا سکیں قانونی ذرائع سے, جو ان تک پہنچے جو اصل میں اس وقت میدان میں ہے, تو اس کی ضرور کوشش کرنی چاہیے. اور جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو راستے اللہ تعالیٰ کھول ہی دیتے ہیں. بے شک. اچھا مولانا, کل ایک اور بڑا معاملہ سامنے آیا ہے. کل احمد آباد کے اسٹیڈیم میں انڈیا ورسز آسٹریلیا فائنل میچ ہو رہا تھا ورلڈ کپ کا, اور اس میچ میں آسٹریلیا کا ایک نوجوان گراؤنڈ پر پہنچتا ہے, وراٹ کوہلی سے ملتا ہے, اور اس نے ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جس کے پیچھے فری پیلسٹائن لکھا تھا, آگے لکھا تھا اسٹاپ بمبنگ پیلسٹائن, اور اس نے جو ماسک پہن رکھا تھا اس پر بھی پورا فلسطین کا جھنڈا تھا. تو ایک طرح سے اس نے پورے عمل سے فلسطین کی حمایت کی. اور چونکہ ایک بڑا کراؤڈ دیکھ رہا تھا, 1.5 لاکھ قریب لوگ وہاں اسٹیڈیم میں تھے, سارے سیلیبریٹیز تھے, پھر کروڑوں لوگ ٹی وی چینل پر موبائل کے ذریعے اس کو دیکھ رہے تھے. تو کیا کہیں گے اس نوجوان کے بارے میں, اس نے ایسا کیوں کیا اور کیا میسج ہے لوگوں کے لیے اس میں؟ بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کا ایک تازہ ترین ثبوت ہے جو میں نے آپ سے ابھی کہی تھی کہ حکومتوں کا رویہ کچھ ہو, پوری دنیا کے عوام کا موقف بالکل کچھ اور ہے. آسٹریلیا کی حکومت کا رویہ سب جانتے ہیں کہ وہ وہی مغربی طاقتوں اسرائیل کے ساتھ. لیکن اس کے ایک نمائندے نے یہ کام کر کے, اس کے ایک شہری نے یہ کام کر کے یہ بات پوری دنیا کو بتا دی کہ ہم شہریوں کا جو رخ ہے عوام کا وہ مظلوموں کے ساتھ ہے, فلسطینیوں کے ساتھ ہے. تو یہ ایک بار پوری دنیا میں پھر ایک مرتبہ میسج چلا گیا. اس ایک لڑکے نے تو یہ بڑا میسج گیا. اب یعنی وہی جو میں کہہ رہا ہوں, اب دیکھیے, اب یہ جو دور ہے اس میں حکومتیں چاہے جتنی طاقتور ہوں اور طاقت کا
بے رحمی کے ساتھ استعمال کریں. اب حکومتیں عوام کے موقف کے خلاف بہت دن تک نہیں جم سکتی. ان کو عوام کے موقف کا نوٹس لینا ہی ہوگا. جب بات یہ کہ عوام کے موقف کا نوٹس حکومت کو لینا ہوگا تو جو عرب ممالک کے حکمراں ہیں کیا وہ اپنے عوام کی دلوں کی بات سنیں گے یا سنتے ہیں؟ کیونکہ حماس کی طرف سے بھی ہمیشہ کہا گیا کہ جو عرب عوام ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، بھلے حکمراں ہمارے نظریات سے اتفاق نہ رکھتے ہو. تو کیا عرب حکومتیں عوام کی باتوں کو سن رہی ہیں؟ عرب حکومتیں ایک نہ ایک دن سننے پر مجبور ہوں گی. وہ تماشا دیکھ رہی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آپ دیکھیے شروع میں جو ان کا رویہ تھا وہ کیا تھا، اور اب ان کا رویہ کیا وہی ہے جو پہلے تھا؟ نہیں، بدلاؤ تو آیا ہے. اپنی حکومتوں کے رویے میں بھی بدلاؤ آیا ہے، اور سفارتی سطح پر، سماجی سطح پر انہوں نے حماس کو سپورٹ کیا ہے. وہ اسی لیے کیا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک کب تک خاموش رہے گی. جب سعودی حکومت کا یہ حال ہے کہ خبروں کے مطابق ایک شخص جو الجزائر کا ہے، عمرے پہ گیا ہوا تھا مدینہ منورہ میں، وہ جذباتی کیفیت میں آ کر کھڑے ہو کر دعا کرنے لگا. اب اس دعا میں اور لوگ بھی شریک ہو گئے، آمین کہنے لگے. اور وہ دعا تھی مظلوموں کی، فلسطینیوں کی، اللہ مدد فرما. تو اس پر وہ فوراً پولیس حملہ آور ہو گئی اور اس بندے کو گرفتار کر لیا گیا، اور وہ معاملہ باقاعدہ ہوم منسٹری تک پہنچا، اور ہوم منسٹری سے اس کو پھر جو علماء کا ایک تنظیم ہے کہ جو گویا گمراہ لوگوں کو سمجھائے، ان کے حوالے کیا گیا. عالم اسلامی یا کوئی اور؟ نہیں، عالم اسلامی نہیں، وہ ایک جو علماء کی آرگنائزیشن ہے، وہ داخلی طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ کے نام سے جو ان کے ہاں ادارے ہوتے ہیں، ان اداروں کے حوالے کیا گیا. تو انہوں نے اس شخص کو سمجھایا. کیا سمجھایا یہ کہ حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی دعا نہیں کرنی چاہیے. اب ہماری حکومت یہ نہیں چاہتی کہ ملک میں کوئی انتشار برپا ہو. تو آپ اگر کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں تو خاموشی سے کیجئے نا، اپنے گھر میں بیٹھ کر. یہاں حرم میں بیٹھ کر آپ دعا کر رہے ہیں، اور وہ بھی آپ کھڑے ہو کر جہری دعا کر رہے ہیں اور بھیڑ اکٹھا کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. پھر ان سے ایک عہد نامہ لکھوایا گیا، اس پر دستخط کروائی گئی اور ان کو رہا کیا گیا. تو اب صورتحال یہ یہاں سے شروع ہوئی تھی. لیکن اب دیکھیے، اب وہی سعودی شہزادے، ان کا جو اب پچھلے 1-2 دن میں بیان آیا ہے، صرف 2-3 دن کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، اس لیے کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کب تک ہمارے عوام، جن کو انہوں نے، یہ بھی آپ دیکھیں ٹھیک ان دنوں میں ریاض میں وہ جشن موسیقی منا رہے ہیں، ٹھیک ان دنوں میں رقص و سرود کی محفلیں ہو رہی ہیں. یعنی آپ غور کیجئے کہ کس حد تک ان کا دل ایک طرح سے نور ایمان ان کو فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ ان سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر قتل عام ہو رہا ہے، بے گناہ مارے جا رہے ہیں. مسجد اقصی بات الٹی ہے. اسرائیل فتح یاب ہوگا تو وہ اپنے کو محفوظ سمجھیں گے، اور اگر مجاہدین فتح یاب ہوں گے تو وہ اپنے کو خطرے میں سمجھیں گے. یہ بات ہے، اصل مسئلہ یہ ہے. تو ان کی تو ان کے تخت و تاج کی حفاظت تو اسی میں ہے کہ یہ مجاہد سب کے سب ختم ہو جائیں. ان کی تو حفاظت، اور ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اسلام کا کیا ہوگا، مسجد اقصی کا کیا ہوگا. اس سب سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے. اب میں ایک بات آپ سے اور کہوں جی، قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر ایک بات آئی ہے کہ ایک مدت تک ہم رطب و یابس کو اکٹھا رہنے دیتے ہیں، مومن و منافق سب ملے جلے رہتے ہیں، کوئی پہچان نہیں سکتا. مسجدوں میں ساتھ، نمازوں میں ساتھ، دینی اجتماعوں میں ساتھ، شادی بیاہ کی محفلوں میں ساتھ، ہر جگہ ساتھ. پھر ایک وقت آتا ہے جب کہ انصاف کے نظام کے قیام کا وقت ہماری تقدیر میں آ جاتا ہے، اور نظم عالم کی تبدیلی کا وقت ہماری کتاب تقدیر میں جو لکھا ہے وہ آ جاتا ہے قریب. تو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ایسے حالات برپا کرتے ہیں زمین پر
کہ جو اصلی اہل ایمان ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، اور جو بقیہ میل کچیل ہیں وہ چاہے 90% ہو چاہے 95% ہو، وہ سب الگ ہو جاتے ہیں۔ میں قرآن کے ایک معمولی طالب علم کی حیثیت سے بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اور آج سے 15-20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ وہ چھٹائی کا، تمحیص کا، تمییز کا وقت آ چکا ہے، اور اب وہ رفتار بہت تیز اس کی ہو گئی ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کے اندر کی جو حقیقت ہے وہ باہر سامنے آ کر رہے گی، چاہے وہ ہمارے ملک کے کسی دارالعلوم کا محتمم ہو، کسی جمعیت کا صدر ہو، کسی بھی ادارے کا قائد ہو، چاہے خانقاہ کا کوئی میرے جیسا شخص ہو، کوئی بھی شخص اب مستثنا نہیں ہے۔ کس کے اندر کیا کیفیت ہے، کون کس کا وفادار ہے، یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں رہے گی۔ یہ ہو رہا ہے فلسطین کے حالات کو بنیاد بنا کر اللہ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی عالمی سطح پر کرنے کا پروسیس شروع کر دیا ہے۔ تو بہت شکریہ میرے ساتھ بات چیت کے لیے، فلسطین، غزہ اور تمام ایشوز پر گفتگو کے لیے موجود تھے معروف عالم دین مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب۔ انہوں نے تفصیل سے تمام مدعوں پر بات چیت کی اور بتایا کہ انڈین مسلمان کیا کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر حماس کی جو لڑائی ہے، جو جد و جہد ہے وطن کی آزادی کے لیے ہے، اور کسی بھی وطن کی آزادی بہت زیادہ قربانیوں کے بعد ہوتی ہے۔ آزادی کا حصول آسانی سے نہیں ملتا ہے۔ باتیں بنانے والے یا جن لوگوں کی جو ذہنیت ہے، جنہوں نے آزادی کی تاریخ نہیں دیکھی ہے، جنہوں نے قربانیاں نہیں دیکھی ہے، ان کے لیے کہنا آسان ہوتا ہے یا پروپیگنڈا کے شکار ہوتے ہیں۔ تو کیسے لگی ہماری آپ کو یہ بات چیت؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ پھر ملاقات ہوگی کسی اور موضوع پر۔ اللہ حافظ۔